السلام علیکم. میں تمام طلباء کو جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں. دو تین چار باتیں ہیں وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بچے نے بات کی ہے جی کہ میٹرک کے امتحان کے بعد کہ ہم کیا کریں. میں بولا نے بات کی ہے، ایک کہہ رہا ہے جی کہ ڈگری کریں یا ڈپلومہ کریں. بیٹا یہ ڈگری اور ڈپلوموں میں کچھ نہیں رکھا ہوتا، بلکہ بندے کے اپنے اندر کیا ہے سب سے اہم وہ بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو بھی کام کریں دل جمی کے ساتھ کریں، تسلسل کے ساتھ کریں، کامیابی جو ہے آپ کے قدم چومے گی. اصل ہمارا مقصد کیا ہے؟ کامیاب ہونا. ٹھیک ہے، چاہے ڈگری کریں چاہے ڈپلومہ کریں، جس طرف بھی جائیں، اصل کامیابی جو ہے وہ آپ کے کام کرنے میں ہے، آپ کی سخت محنت میں ہے. ٹھیک ہے، اصل کامیابی جو ہے کہ آپ کے اندر جو ہے، کہتے ہیں نا جی ڈگری کریں گے اس میں سکوپ زیادہ ہے یا ڈپلومے میں سکوپ زیادہ ہے. سکوپ نہ ڈگری میں ہے نہ ڈپلومے میں ہے، سکوپ جو ہے بندے کے اپنے اندر ہے کہ وہ کتنا آگے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک نمبر یہ بات. دوسری جی ایک بچے نے جی کہا جی غلطیوں کے حوالے سے جو اس نے بات کی ہے جی کہ ہم سے کوئی غلطی وغیرہ ہوئی ہے جی تو وہ ہمیں معاف کریں. ٹیچر تو ہمیشہ معاف ہی کرتا ہے، ٹیچر کا تو کام ہی یہی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ بچے اسکول میں آتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں چیزیں نئی، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو ٹیچر جو ہے، ٹیچر کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے، ٹیچر تو ہمیشہ معاف ہی کرتا ہے بچوں کو. تو اس لیے آپ ہمارے بچوں کی جگہ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ اس دفعہ میں نے رمضان میں ذرا حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے تو بڑا مجھے اس نے بڑا انسپائر کیا ہے کہ مولانا صاحب نے وہ جو بات کی تھی وہ تین باتوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے نا. حضرت داؤد علیہ السلام بچے تھے اس وقت، تو جب وہ جالوت کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو بھی ساتھ لے گئے. تو انہوں نے کہا یہ تو بچہ ہے، یہ کیا لڑے گا. تو اللہ پاک نے جو فتح دینی تھی وہ داؤد علیہ السلام کے ذریعے دینی تھی. تو داؤد علیہ السلام اس میں گئے اور ان کے پاس وہ غلیل ٹائپ کوئی چیز تھی، اس میں انہوں نے پتھر ڈالا اور مارا تو وہ جو جالوت جو ہے مر گیا اور ان کا لشکر جو ہے بھاگ گیا. ٹھیک ہے، اس بات کو مد نظر رکھنا. دو باتیں کر کے پھر آخر میں نتیجے کے اوپر آتے ہیں. دوسری بات ہے جی جنگ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے، ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں اس کا روزانہ ہماری زندگی میں کہ صحابہ کرام 313 تھے اور جو ہے جی ایک صحابی کا میں نے وہ پڑھا تھا کہ انہوں نے 70 ڈھانپا ہوا ہے اور ان کا پیٹ بھی ننگا ہے. ٹھیک ہے، جسم کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ٹانگیں بھی ننگی ہیں. ٹھیک ہے، اور لڑنے کے لیے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، وہ بھی جو ہے کفار کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اور صحابہ کرام کے پاس جو ہے جی سواری کے لیے جانور نہیں ہیں، لڑنے کے لیے ان کے پاس تلواریں نہیں ہیں، اور وہ جو ہے جی مقابلے کے لیے کیا ہے جی جا رہے ہیں. اور آگے 1000 کا لشکر ہے، بہترین جو ہے وہ لشکر ہے، اس کے پاس ویل اکوپڈ ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، تلواریں ہیں، زریں ہیں. ٹھیک ہے، سواریوں کے لیے جانور ہیں، کھانے کے لیے بے تحاشا مال ہے، سب کچھ ہے. لیکن فتح جو ہے مسلمانوں کو نصیب ہوئی. اب ایک تیسرا واقعہ ہے جنگ حنین. مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، کفار کے مقابلے میں بہترین اسلحہ ہے لڑنے کے لیے، تلواریں ہیں. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں نے کہہ دیا جی آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. آج تو ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس جو ہے تلواریں بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے. لیکن کیا ہوا؟ مسلمانوں کو ابتدائی طور پر شکست ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب ان تین باتوں کو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تین واقعات کا میں نے ذکر کیا ہے. ہم نے جو ہے اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھنا، اپنی کمیوں کو نہیں دیکھنا. اسلام ہمیں یہ لیسن دے رہا ہے ان واقعات میں. ہم نے اپنی کمیوں کو نہیں دیکھنا، اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھنا. ہم نے جو ہے نکلنا ہے اللہ کے حکم کے اوپر، ہم نے نکلنا ہے. کوئی بھی کام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ جو ہے ادھر سے تلواریں اٹھائیں اور لوگوں کے ساتھ جا کر لڑنا شروع کر دیں. واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ زندگی کا کوئی پہلو بھی ہے. فار ایگزامپل آپ نے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے نماز کے لیے نکلنا ہے, وضو کرنا ہے اور نکلنا ہے, اور ساتھ کیا کہنا ہے, میں نکل رہا ہوں, آگے پڑھنے کی توفیق دینے والا, مجھے کامیاب کرنے والا اللہ کی ذات ہے. یہ ہمارا یقین ہو, ٹھیک ہے. کوئی بھی زندگی کا کام ہے, زندگی کے جتنے کام ہیں ان سے ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے, ان کاموں کو ہم اس طرح سر انجام دیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی. واقعات 3 میں نے بتا دیے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام بچے تھے, حضرت داؤد علیہ السلام بچے تھے, انہوں نے جو ہے کمزور ہونے کے باوجود انہوں نے کہا بھی ہے اس بچے کو کدھر لے کر جا رہے ہیں, ادھر یہ بات ڈسکس بھی ہوئی ہے, یہ بچہ کیا کرے گا. لیکن اللہ پاک نے اس کی جو موت تھی, جو ان کے اوپر ظلم کرنے والے تھا, داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے جو ہے اپنے کام جتنے بھی روزانہ کے کام ہیں ان کے لیے ہم نے انیشیٹو لینا ہے, نکلنا ہے, قدم اٹھانا ہے, آگے جو ہے پھر اللہ کے اوپر چھوڑنا ہے, اور کامیابی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دیں گے. آپ نے اللہ کو مخاطب کرنا ہے کہ اللہ پاک میں نکل آیا ہوں تیرے راستے میں نکل آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے, آگے تو نے مجھے جو ہے کامیابی دینی ہے, ٹھیک ہے. میں پڑھائی کے لیے بیٹھ گیا ہوں, اللہ پاک میں نے اپنی طرف سے جو میرے ہاتھ میں تھا وہ میں نے کر لیا ہے, میں بیٹھ گیا ہوں پڑھنے کے لیے. آگے اللہ پاک میرے دل میں ڈالنا, میرے دماغ میں ڈالنا, اور مجھے آگے مزید محنت کرنا, اللہ پاک تو مجھے اس کے لیے چلائے گا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی ایک بات اور ہے جی, میں جو 10th کلاس کے بچے جو ہے جی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, افسوس بھی ہے, بہت پیارے بچے تھے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے, ٹھیک ہے, ڈسپلن کو نہیں چھوڑنا. یہ بات میری ذہن میں رکھیں. ڈسپلن کیا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, اپنے آپ کو قابو کرنا, یہ ڈسپلن ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈسپلن ہے. اور اس کے بعد آخری بات جی, پرنسپل منیر احمد صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں سر. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے آپ کا جو ہے اس ادارے کے ساتھ محبت, ان بچوں کے ساتھ محبت جو ہے آپ کو جو ہے اسکول میں کھینچ لائی ہے, اس کے لیے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. اور تمام اساتذہ کرام, تمام اساتذہ کرام کا بھی میں انتہائی شکر گزار ہوں. چھٹی ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے جی ٹائم نکالا. تھینک یو جی, بہت شکریہ.